وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ ان کے موٹاپے سے، ان کے ہتھیار و اوزار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز نہیں جا سکتے وہاں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ لوگ وہاں ہیں۔ اگر صرف جانے سے ہی فتح ہوتی ہے تو فاذهب انت وربک، پس چلے جائیے آپ اور آپ کا رب، فقاتلا، آپ دونوں جہاد کر لیں، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ جب آدمی بزدل ہو تو وہ بے ادب بھی بڑا ہوتا ہے، تو جان بچانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ حدیث شریف بخاری میں ہے، غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات معلوم کرنے آئے تھے کہ وہ قافلہ کہاں ہے جو شام سے آ کے جا رہا ہے، اور اس صورتحال نے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر لی۔ ابو جہل قافلے کو بچانے کے لیے ناچ گانا کرتا ہوا پہنچ گیا، اور وہ قافلہ جب پتہ چلا ابو سفیان والا کہ اب ہماری مدد کے لیے مکے سے لاؤ لشکر نکلا ہے، وہ بھی واپس آ گیا، تو مسلمان بالکل نرغے میں آ گئے۔ چاروں طرف مشرکین، 1000 کی تعداد مسلح، درمیان میں 313 نہتے افراد۔ تو حضرت نے کہا اشیروا علیہ، بخاری میں مشورہ دے، ہم تو جنگ کرنے نہیں آئے تھے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس دوران مقداد بن الاسود نے کھڑے ہو کر تقریر کی، اور وہ تقریر کیا تھی؟ ایسی تقریر ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مقداد میری ساری زندگی کی نیکی ہے، لے وہ تقریر دے۔ وہ تقریر کیا ہے؟ اسلام کے فتوحات سے بھری ہوئی ہے۔ حضرت کو کہا حضرت آپ پیغمبر ہیں، ہم آپ پر ایمان لائے، آپ حکم دیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑے، ہم یہی بیٹھے رہیں گے، بل نقاتل عن امامک وعن خلفک وعن یمینک وعن شمالک حتی نقتل بین یدیک، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑ کے دکھائیں گے یہاں تک کہ آپ کے سامنے شہید ہو جائیں گے، لیکن بھاگنے والے اور پیچھے ایک قدم ہٹنے والے نہیں ہیں، نہ آپ کو تنہا چھوڑنے والے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے مقداد کی تقریر سن کر فاستنار وجہہ وسر، اور بڑے خوش ہوئے، چہرے مبارک جو تھا کھل گیا۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا مقداد کی تقریر کے دوران مسلمانوں کی مدد پر مشتمل فرشتے نازل ہو رہے تھے اور میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض تقریریں بھی خالص خدائی تقریریں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کا کام تقریر نہیں ہے، تقریر بڑے جذب قلب سے ہوتی ہے۔